ہمارے معاشرے میں کچھ لوگ ایسے ہیں جن پر جادو ہوتا ہے اور کچھ ایسے بھی ہیں جن پر جادو نہیں ہوتا، لیکن پھر کوئی انہیں بتا دیتا ہے کہ تم پر تو جادو ہوا ہے، تو وہ وہم میں پریشانی میں پڑ جاتے ہیں اور اس کی بات پر یقین کر لیتے ہیں۔ یاد رکھیے کہ جب تک جادو ہونے کی اصل اور مخصوص نشانیاں جو آج میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں وہ واضح نہ ہوں، تو آپ کسی کی بے بنیاد بات پر یقین کر کے خود کو پریشان نہ کریں۔ اور وہ لوگ جن پر واقعی میں جادو کی نشانیاں ظاہر ہو جائیں تو ان کو آج کی ویڈیو میں ایک ایسا عمل بتائیں گے جس سے آپ کو جادو کرنے والے یا کروانے والے انسان کا چہرہ نظر آ جائے گا، اور آپ کے گھر میں جہاں جادو دفن ہے، تعویذات دفن ہے، وہ جگہ بھی سامنے آ جائے گی۔ اور آپ کو باب علم سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جادو سے جڑا ایک واقعہ بھی سنائیں گے۔ اس کو جاننے کے لیے آپ سب سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، تاکہ جادو کرنے والے یا جادو کروانے والے اور جادو والی جگہ کے بارے کا علم آپ کو ہو جائے، اور جادو سے جڑے مسائل آپ کی زندگی سے ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں۔ امام ابو حنیفہ کی نظر میں جادوگر مرتب سے بھی زیادہ بڑا مجرم ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک مرتب کا جرم صرف اس کی ذات تک محدود رہتا ہے، لیکن جادوگر کی وجہ سے پورا معاشرہ فساد کی لپیٹ میں آ جاتا ہے۔ جادو کا اتنا بڑا گناہ اس لیے ہے کیونکہ اس میں براہ راست شیطان یعنی ابلیس اور اس کی اولاد سے مدد مانگی جاتی ہے۔ جو منتر پڑھے جاتے ہیں ان میں اللہ اور اس کے رسول کا انکار اور اس کی شان میں گستاخی کی جاتی ہے۔ ایک خاص بات یاد رہے کہ جادو کی علامات ہر مرحلے میں مختلف ہوتی ہیں۔ جادو جب ابتدائی مراحل میں ہوتا ہے تو اس کی سب سے بڑی پریشانیاں یہ ہیں: درندے، شیر، کتا، جنگلی جانور، سانپ، بچھو، چھپکلی، بلی، قربانی کے جانور، بڑا گوشت دیکھنا، بندر یا کوئی بھی حرام جانور دیکھنا، نیند میں رونا، چیخنا یا ہنسنا، آوازیں دینا، جھٹکے لگنا جیسا کہ کسی نے پکڑ پکڑ کر ہلایا ہے، کسی کو اپنے پیچھا کرتا دیکھنا اور خوفزدہ ہو کر بھاگنا، ڈرونی شکلیں دیکھنا، خود کو بلندی سے گرتا دیکھنا، نیند کا کچا ہونا، رات کے وقت نیند کا نہ آنا، نیند میں سختی کے ساتھ ہونٹ چبانا، انسانی غلاظت دیکھنا، قبریں، مردے دیکھنا، کھنڈرات میں خود کو دیکھنا، ویران جگہوں پر خود کو دیکھنا، سوتے وقت دیکھنا کہ اسے کوئی چیز کھلائی جا رہی ہے، اور جاگنے کے بعد یہ محسوس کرنا کہ کچھ کھایا ہے۔ یہ جادو کی ابتدائی علامات ہیں۔ جب یہ علامات ظاہر ہوں تو سمجھ لیں کہ کسی نے آپ پر تازہ جادو کیا ہے۔ اور جو علامات اب میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں وہ علامات انتہائی سخت ہیں، اور ان علامات سے خدا نخواستہ موت تک کا بھی خدشہ ہو سکتا ہے۔ جب یہ علامات ظاہر ہوں تو ان سے فوری طور پر کس طرح سے بچنا ہے یہ بھی میں آپ کو ضرور بتاؤں گی۔ ان علامات میں سے ہے کہ جسم کا درد کرنا، چھوٹی چھوٹی بات پر شدید غصہ آ جانا، رشتہ داروں، دوستوں اور گھر والوں سے اچانک بڑے بڑے جھگڑے پیدا ہو جانا، بہت زیادہ شکوک پیدا ہونا، گھر والوں سے نفرت محسوس ہونا، سر، کمر، سینے اور کمر کے نچلے حصے میں یا کندھوں میں سخت دباؤ محسوس ہونا، کمر، سر یا جسم کے کسی حصے پر ایسا محسوس ہونا کہ جیسے سوئیاں چبھ رہی ہوں، نماز، قرآن، اذان وغیرہ سے کراہت، تنگی محسوس ہونا اور دین کے بارے میں کفریہ خیالات کا آنا، خون کے چھینٹے گرنا اور بال نظر آنا، بہت سخت بدبو کا محسوس ہونا۔ یہ عموماً لڑکے یا لڑکی پر اچھے رشتوں کی بندش کے لیے کیا جاتا ہے۔ میاں بیوی میں مشترکہ نفرت کی بجائے یک طرفہ نفرت کا پیدا ہونا، اگر بیوی پر جادو کیا گیا ہو تو بیوی کو محسوس ہونا، اور اگر شوہر پر جادو کیا گیا ہو تو شوہر کو محسوس ہونا کہ سب جھگڑا میں کیوں کر رہا ہوں، لیکن بے اختیار اور الجھن میں لڑائی کرتے جانا۔ اگر کوئی لڑکی خوبصورت بھی ہو، جہیز کا مسئلہ بھی نہ آئے، رشتہ موجود بھی ہو لیکن رشتے نہ ہونا، رشتوں کا گھر تک نہ آنا، اور غلطی سے کوئی آ جائے تو وہاں بھی رشتہ طے نہ ہونا، اولاد کی بندش اور کسی لا علاج بیماری کا آ جانا جس کی سمجھ ڈاکٹرز کو بھی نہ آئے، میڈیکل رپورٹ بھی کلیئر ہو لیکن پھر بھی بیماری کی جڑ کا پتہ نہ لگنا، کبھی سر کبھی جسم میں درد رہنا، یہ علامات روزمرہ کی جادو کی علامات۔ اگر یہ علامات آپ پر ظاہر ہوں تو یہ جادو بہت پرانا جادو ہے اور یہ بہت زیادہ نقصان پہنچا سکتا ہے۔
اب اس سے بچنا کیسے ہے؟ اس کے لیے آپ کو کسی مولوی، کسی پیر، عامل کے پاس جانے کی ضرورت نہیں، بلکہ اس کا قرآنی حل یہ ہے کہ سورۃ بقرہ 10 بار مکمل کر کے پانی پر دم کر لیں اور اس پانی کو نہار منہ سب گھر والے پی لیں۔ اس عمل سے ایک مرتبہ یورین کا اخراج ہوتے ہی جسم سے جادو بھی ختم ہو جائے گا، اور گھر سے اس جادو کو ختم کرنے کے لیے اسی دم والے پانی کا چھڑکاؤ گھر کے ہر کونوں میں کر دیں اور ایک مرتبہ ہر کونے میں اذان دے دیں۔ اس عمل سے ایک ہی دن میں جادو کا مکمل خاتمہ ہو جائے گا۔ ایک بات یاد رہے کہ ایک ہی دن میں سورۃ بقرہ 10 بار پڑھنی ہے۔ آپ خود پڑھ لیں یا سب گھر والے مل کر یہ عمل کر سکتے ہیں۔ جبکہ دوسرا عمل جس کے لیے اجازت لینا لازمی ہے، اور اجازت کے لیے آپ سب کمنٹس کر سکتے ہیں، اور جب اجازت ملے تو اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ وہ عمل اس لیے ہے کہ آپ جادو کرنے والے یا کروانے والے کا چہرہ دیکھ سکیں۔ اس کے لیے آپ کو رات کو سوتے وقت 5 دفعہ اول و آخر درود پاک کے ساتھ 300 مرتبہ یا جبار یا قہار پڑھنا ہے۔ 4 دن تک اس عمل کو جاری رکھنا ہے، کسی سے بات کیے بغیر۔ اس عمل کو کر لینے کے بعد کسی سے بات کیے بغیر آپ کو سو جانا ہے۔ یا تو پہلے ہی دن چہرہ واضح ہو جائے گا، یا دوسرے، تیسرے یا چوتھے دن آپ کو چہرہ ضرور نظر آ جائے گا۔ لیکن یاد دہانی کرواتی چلوں کہ اس عمل کے لیے اجازت کا لینا لازمی ہے۔ اجازت کے لیے نیچے کومنٹس میں اپنا نام لکھیے اور ہم آپ کو اجازت میں رپلائی کریں گے، اس کے بعد آپ یہ عمل کر سکتے ہیں۔ جزاک اللہ خیر، فی امان اللہ۔